ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین۔ ظاہر ہے کہ 2 دن کی جو گفتگو ہوئی وہ مختصر سی گفتگو شہزادی کونین کے سلسلے میں آپ سے ہو سکی، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دیا ہے۔ تو جناب فاطمہ ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہیں، ہماری جد ماجدہ ہیں۔ دیکھیے، محبت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، محبت ہی کیا ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو ہم محبت کے پیمانے کو بیان کر دیتے ہیں کہ محبت ایسی ہونا چاہیے اور حقیقی محبت وہی ہے کہ اپنے محب جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کے اعمال اور افعال کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تب ہماری محبت 100% صحیح ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر اگر محبت کا پیمانہ دیکھا جائے، جناب سلیمان حضرت کے صحابی تھے جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ 10ویں ایمان کے 10 درجے ہیں، 10ویں درجے پر فائز ہیں جناب مقداد۔ اس کے علاوہ کچھ اصحاب ایسے بھی تھے آپ کے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشیت پروردگاری یہ تھی کہ ان کو بزم میں بیٹھے رہنا دیا جائے، چونکہ ان کے دلوں میں اللہ اور اہل بیت سے اتنی قربت کی وجہ سے ان کے دلوں میں کھولن تھی۔ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جو ہے سامنے کہہ دیتے تو صحابیت سے دور ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کی گفتگو چل رہی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی زندگی میں، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ جو ہے کہ ان کی چاہے ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ بحیثیت بیٹی کی زندگی ہو، چاہے بحیثیت ماں کی ان کی زندگی ہو، ایک ایک ان کا عمل ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ ہماری محبت جبھی 100% ہو سکتی ہے اور ہم
تبھی جو ہے ان کے شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں کہ ان کے اقوال، ان کے احکام، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم عمل کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب شہادت ہو گئی، ان کی جب وفات ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک شیطانی گروہ تھا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ادھر جناب شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ گھر میں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں، ادھر جو شیطانی گروہ تھا یہ سقیفہ میں بیٹھ کے دربار سجائے ہوئے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اگر مسلمان تھے تو پہلے آن حضرت کا، حضور کا جنازہ تو دفن کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی نام کے مسلمان تھے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ ایسا نہیں کہ معصوم جانتے نہیں تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مولائے متقیان علی بن ابی طالب اور چند اصحاب کے دوران ہوئی تو خلیفہ اول، جن کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، انہوں نے بیعت لینے کے لیے، یعنی حکومت سنبھال لی تھی جب۔ دیکھیں، جھگڑا وہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر اقتدار اور کرسی کی بات ہو، اور حق کے خلاف شروع سے ہی جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے باطل سر اٹھا کے آ گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، رحلت ہو گئی، جنازے میں شرکت نہیں کی، اب جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اب ان کے پاس کچھ تھا تو نہیں، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المال سے جو کچھ بیت المال میں تھا وہ ان کا مال تھا، وہ امت کی نصرت کر رہے تھے، امت کی مدد کر رہے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ شیطانی طاقت نے کہ اب کیا کیا جائے، تو ان کو فدق نظر آیا۔ اچھا، فدق کیا تھا؟ فدق دراصل بہت بڑا ایک باغ تھا، بہت بڑی اراضی تھی، جس میں ملتا ہے تواریخ میں کہ 30,000 پیڑ خالی کھجور کے تھے، اور وہ فدق اب آج جو کہا جاتا ہے کہ صاحب کہ یہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو یہ امت کا ہوا، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہماری جائیداد ہمارے بیٹے لیں، ہماری اولادیں لیں، اور ہمارے مرنے کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب وہ کسی اور کا حق ہے۔ تو حکومت بھی اور لوگ بھی سوائے ایسے اشخاص کو دیوانے کے علاوہ کچھ نہ کہیں گے، لیکن چونکہ وہاں پر حکومت تھی، تخت پہ بیٹھ چکے تھے، جن کو لوگ خلیفہ اول کہتے ہیں، بہرکیف فدق چونکہ یہ یہودیوں کا تھا، اور یہودی آپ کی منزلت اور مرتبت سمجھتے تھے، تو بہرحال انہوں نے بغیر جنگ کیے یہ
رسول اسلام کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ آپ کی ملکیت، باقاعدہ لکھ کے دیا تھا۔ تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو چیز بغیر جنگ کے حاصل ہو تو اس پہ حق دوسرے مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ رہبر کا ہے، معصوم کا ہے، امام کا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اراضی فدق جو تھی وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی۔ جس کے اموال سے، جس کی زراعت سے جو فائدہ ہوتا تھا، جس سے جو فائدہ ملتا تھا، رسول اسلام بھی امت کی نصرت کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جناب فاطمہ بھی، چونکہ رسول اسلام کے زمانے میں جو فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی زندگی تھی، یا تھوڑی سی بعد کی زندگی ہے، اس کو وہ امت میں تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن مال یہ جناب سیدہ کا تھا۔ اب اگر کوئی یہ بتائیں کہ اسلامی قانون ہے، تو اسلامی قانون میں لوٹ نہیں لکھی گئی ہے، اسلامی قانون میں دہشت گردی نہیں ہے کہ بی بی سیدہ نے فدق کے لیے باقاعدہ دربار میں خطبہ دیا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے بابا کا ہے، یہ بابا نے مجھے تحفے میں دیا تھا، ہمارے بابا کو اللہ کی جانب سے تحفے میں ملا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر میں چند منٹ لے کے آج کے حالات پر بھی نظر ڈال دوں۔ وہ لائق لعن ہیں کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ کا حق لوٹا، اسی مقام پر اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو جناب سیدہ کا حق لوٹے یا جناب معصوم کا حق لوٹے تو وہ غاصب ہے۔ اب اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور جناب ہم کہیں پر اوقاف کو خرد برد کر رہے ہیں، یا دوسری ملکیت یا امام باڑے کی جو تبرکات ہیں ان کو ہم خرد برد کر رہے ہیں، تو ہم بھی اتنے ہی لعنتی ہیں۔ اسی طریقے جو شرعی حکم ہے، خمس وہ آدھا امام کا ہوتا ہے، آدھا حق کے سادات ہے، اگر وہ ہم نہیں دے رہے ہیں اپنی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ ہم امام کے حق کے لٹیرے ہوں گے۔ تو جتنا لعنت کے مستحق وہ ہیں، اتنے لعنت کے مستحق ہم ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم احکام رسالت مآب و احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے خمس کی پابندی، ہم ایمانداری کا ثبوت دیں۔ جس طریقے سے اسلام نے ہم کو حلال رزق کی طرف ترغیب کی ہے، ہم حلال رزق اپنے بچوں کو کھلائیں۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا وہ صلہ ہے۔ بہرکیف جناب سیدہ ایک دفعہ جب جناب سیدہ نے خطبہ دیا جا کے دربار میں، تو کچھ تاریخیں بتاتی ہیں کہ خلیفہ اول جن کو کہتے ہیں مسلمان، یہ تھوڑا سا ایک دفعہ پسیجے کہ ہاں یہ سیدہ کا حق تو ہے، یہ فاطمہ کا حق تو ہے۔ تو یہ تاریخ ملتی ہے کہ ایک نامہ لکھ کے دیا جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دربار سے جا رہی تھی۔ ایک موقع کے اوپر کہیں ایک تاریخ ملتی ہے، خلیفہ دویم جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مل گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے سیدہ، اے فاطمہ،
آپ کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ کہا کہ میں دربار گئی تھی اور میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اور جو حق مانگا، جو حق ہم نے ہمارا تھا، آج ہم کو وہ نامہ لکھ کے مل گیا، تو اس نے لے کے جناب سیدہ کے ہاتھوں سے پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد دربار میں پہنچا، اور جو ہے بہت ہی جسے کہا جائے کہ بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس پر وہ بھی اتنے ہی جو ہے وہ خاموش رہا کہ جنہوں نے خلیفہ، جن کو خلیفہ اول مسلمان کہتے ہیں۔ بہرحال جناب سیدہ امت کو چاہیے تو یہ تھا کہ امت جناب سیدہ چونکہ اکلوتی بیٹی تھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارا تو طور طریقہ یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن اب تعزیت کے بجائے جناب فاطمہ اور جو ہے جناب مولا متقیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جو ہے مظالم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، کہ ایسا ہے کہ ہم کو بیعت لینی ہے، جبکہ مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ وہ عظیم بیٹی ہیں کہ جن کو رسالت مآب، جن کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے، کیا یہی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اولی اہل بیتی وخاصتی من یبغضہم یبغضنی من یحاربہم یحاربنی، جس نے ان کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اور نہ کہ جو ہے ان کا حق مار دیا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کے دروازے پر آگ لگا کے جو ہے یعنی جو ہے جلا دیا جائے، دروازے کو جلا دیا جائے کہ علی کو نکالو اور بیعت جو ہے وہ کر کے آئیں دربار میں جا کے۔ تو دیکھیے فاسق اور فاجر کی بیعت مومن یا معصوم کبھی نہیں کرے گا۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری حقوق اس کے قوانین مجھے قبول ہیں۔ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام قبول کر لیتے؟ کیسے جناب فاطمہ قبول کر لیتی؟ چونکہ ایک طرف جو ہے ایمان تھا، دوسری طرف بےایمانوں کی ایک پوری ٹولی تھی، کیسے قبول کر لاتے؟ بہرحال جناب فاطمہ مسجد نبوی میں بھی گئیں، انہوں نے خطبہ دیا، اور جو صاحب مسجد نبوی میں یہ صرف بغض اہل بیت میں یہ سارے مشن بن رہے تھے۔ جناب سیدہ نے جو ہے وہ اس شخص کو کہا کہ جو ہے کہ ادھر میرے بابا کے ممبر سے، اور اس ممبر پر آپ تشریف لے گئیں، اور لانے کے بعد جو ہے انہوں نے خطبہ ایک طویل خطبہ دیا کہ جو ہے اور یاد دلائی کہ کیا غدیر میں میرے بابا نے یہ نہیں کہا تھا؟ غدیر میں تم نے قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بہرحال تمام چیزیں یاد بھی دلائیں جناب فاطمہ نے، اور رو رو کا بیان کی، اس لیے کہ جس کا باپ اس دنیا سے رحلت کر جائے اس کے دل کا کیا حال ہوگا۔ لیکن جو یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا، اور یہی بیعت کا، اور یہ چاہتے تھے کہ جو ہے کہ یہ قبول کر لیں، پھر ایک مہر لگ جائے۔ لیکن اہل بیت نے کہا کہ جو ہے کہ چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، چاہے ہمارے بچے شہید کیے جائیں، چاہے ہمارے جوان شہید کیے جائیں، لیکن ہم فاسق اور فاجروں کی جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتے۔
جناب سیدہ کی عمر صرف اور صرف شاید شہادت تک کے جو ہے روایت میں ملتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ عصا پکڑ کے چلنے لگی تھی۔ کیا ایک بیٹی کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا ہے کہ اپنے باپ کو روئے؟ یہ مسلمان، یہ 5 وقتہ نماز کے پابند، جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے نزدیک 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، ایک قرآن چھوڑے جاتے ہیں، ایک اہل بیت چھوڑے جاتے ہیں، ایک اپنی اطرت چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت میں مسلمان تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وصیت پیغمبر پر عمل کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ مسلمان ہیں، نہ یہ ایمان والے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی جو ہے یہ پروپیگنڈا بنا رہے تھے، جو کچھ یہ منشور بنا رہے تھے، یہ حکومت اور اقتدار کے لالچ میں یہ تھا، جس کی بنیاد آج تک کے چلی آ رہی ہے۔ جہاں بھی دیکھیے حکومتوں میں جو ہے یہی لڑائی، یہی جھگڑے، کرسی کی چیز جپٹ۔ یہ سنت کسی اور کی نہیں ہے، یہ سنت ان شیطانوں کی جو ہے کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ پر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیے تھے، مظالم ڈھائے تھے۔ یہ سنت ان شیطانوں کی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، یکجہتی سکھاتا ہے۔ اگر جناب فاطمہ کی سیرت پر مکمل عمل کر لیا جائے کہ جس طریقے سے انہوں نے تربیت اولاد کے لیے کیا کیا، انہوں نے شوہر کے حقوق کس طرح ادا کیے، انہوں نے اپنے باپ کے یعنی حقوق کس طریقے سے ادا کیے، ہر جگہ پر حقیقت میں ہماری زندگی نمونے عمل بن جائے گی۔ عبادت خالی نماز ہی نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھ لی اور کسی کا مال اگر جو ہے ہم لوٹ رہے ہیں اور کسی کے جو بچوں کو ہم قتل کر رہے ہیں، ہم پڑوسی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو صاحب ہم عابد ہیں۔ عابد، عبادت صرف نماز نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور خالی عبادت ہو گئی، اللہ کی عبادت ہو گئی، بلکہ عبادت ہے نماز بھی پڑھیں، اپنے بچوں کی معاش کے لیے صبح سویرے نکلیں، اور اس کے بعد میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ یہ سب چیزیں عبادتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ شیطانی جو گروہ تھا، یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا، چونکہ اہل بیت کے مراتب خدا کے نزدیک کیا تھے، جن کو بیان ہمارے علماء بیان کیا کرتے ہیں اور جو ہے بیان کرتے رہیں گے آخری دم تک کے، اور ظالموں کے اوپر لعن و طعن ہوتی رہے گی اسی طریقے سے، چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں اگر ان کے پاس بھی تھا تو وہ بھی جو ہے امت کو دے دیا۔ آج اگر بات کی جائے کہ صاحب جو ہے کوئی صاحب فاروق کہتے ہیں اور کوئی صاحب وہ کہتے ہیں، اگر اس کی تفصیل بیان کر دی جائے، ان کی حقیقت بیان کی جائے تو کیا تھی؟ آج یہ غنی کہاں سے ہو گئے، آج یہ فاروق کہاں سے ہو گئے، جبکہ مولائے متقیان نے خود کہا ہے کہ فاروق اعظم میں، صدیق اکبر میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے زندگی راستے کو اختیار کریں، میں شیطانوں کی شیطانیت کی طرف نہ جائیں۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے یہ کہ اس نے خداوند عالم سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے کہ ہم تیرے نیک بندوں کو بہکائیں گے، تو خداوند عالم نے کہا تھا کہ جو ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہمارے پاس
جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اقوال کے مطابق اگر ہمارے گھر میں کے معاشرے میں جو ہے کمی ہے، اگر اخلاق میں کمی ہے، اگر ہمارے بچیاں پردہ نہیں کر پا رہی تھیں، تو ہم عہد کر لیں کہ جو ہے کہ اگر ہم تبھی ہم فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم ان کے اقوال کو، ان کی بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے، تبھی ہم چہیتے ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔